یہ جو آواز آ رہی ہے ابھی تک کہاں کی ہوتی تو ٹھیک ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی سر آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ سر بیک گراؤنڈ میں کافی ڈسٹورشن ہے. آپ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں کافی ڈسٹورشن ہے سر. جی سر یہ آپ اگر اپنے یوٹیوب کا مائک بند کر دیں تو پھر آواز صاف آ جائے گی ہمیں. میں چیک کر رہا ہوں جی. ایک منٹ ہولڈ کیجیے پلیز. میں چیک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اب آواز صاف ہے سر بالکل. ہاں جی صاف ہے. آپ میں سے کوئی یوٹیوب والے لنک سے جوائن کر کے چیک کریں. وہاں پر جو بھی میں بول رہا ہوں وہ آواز آ رہی ہے. آپ نے اس لنک سے یوٹیوب پر لائیو جوائن کر لینا ہے کیونکہ تعداد زیادہ ہے تو روم لنک سے جوائن کریں. واٹس ایپ 100 کی کیپیسٹی ہے. سر وہاں بھی آواز صاف آ رہی ہے. کلیئر ہے جی. اب آواز آ رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 3 سورۃ البقرہ آیات نمبر 43 سے 46 تک. صفحہ نمبر 6 اشارہ سی میں آپ سب کو خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی 4 آیات پڑھیں گے اور مصحف سے ہم 6واں صفحہ پڑھ رہے ہیں. اس کا آج تیسرا اشارہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ. سورۃ البقرہ میں جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ پہلا پارہ اس کے 4 پارٹس ہم نے کیے جو ہم 4 کورسز میں پڑھیں گے. کورس 2 3 4 اور 5. پہلے کورس میں ہم نے جو کورس 2 تھا اس میں ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے جس میں سورۃ الفاتحہ سے ہم نے شروع کیا. کامیاب انسان کی 12 عادات. اس کے بعد ہدایت کا ٹاپک تھا اور پھر جو ہدایت کے مخاطب تھے ان کا تذکرہ ہوا. متقین جو جنہوں نے ہدایت لے لی اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہدایت بالکل نہیں لے سکتے تھے کافرین اور جو ہدایت لے سکتے ہیں وہ ہیں منافقین. ان کا تذکرہ ہوا. قرآن کی دعوت اور آخر میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ جو سب سے پہلے انسان ہے جن کو ہدایت ملی. اس کے بعد اب کورس 3 ہم نے شروع کیا 6 صفحے سے. تو اس میں تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا. اسی ہدایت کے ٹاپک کو لیتے ہوئے ہم دیکھیں کہ جنہوں نے ہدایت ملی ہدایت ان کے پاس آئی لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی ان کا تذکرہ ہے. اس کے بعد جب ہم چوتھا کورس 4 ہم شروع کریں گے اس میں بھی
سارے کورس میں بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے، اور 95 کورس میں جا کر یعنی کہ 16 اور 17 نمبر صفحے تک بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے، اور آخری 3 صفحات میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو یہ تو 20 صفحات ہیں، یعنی پہلے پارے کا ہم نے اوور ویو کیا کہ اس میں کس طرح کے مضامین ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے 6 صفحے سے بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کو قرآن کی اس کی دعوت دی گئی، ہدایت دی گئی، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اس کی قدر نہیں کی۔ تو 6 صفحہ ہے، اس کے جو مضامین ہیں ان کو اپنے ہاتھ کے انگلیوں پر اس طرح ہم دیکھیں گے، اپنے بایاں ہاتھ اپنی طرف کیجئے، اور جو چھوٹی انگلی ہے یہ 6 صفحہ ہے، اس کے آج انشاءاللہ ہم تیسرا اشارہ پڑھیں گے۔ پہلے 2 اشارات ہم نے پڑھے، ہدایت اور نتیجہ، دوسرا اشارہ بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا اشارہ نیک کام کرو، چوتھا اشارہ اس دن سے ڈرو۔ 6 صفحے کے اشارات کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ اس طرح دیکھیے، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ مختصر الفاظ میں اس کو ہم اس طرح یاد کر سکتے ہیں، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ایک جملہ ہے جس سے ہم ان 4 اشارات کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کرے نیک کام اس دن کے لیے۔ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کرے نیک کام اس دن کے لیے۔ تو پہلے اس صفحے کے ہم نے اشارات دیکھے، آئیے اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، اور اس کا آج کا جو سبق ہے ہمارا 6C، اس کے آیات کا تعارف لیتے ہیں۔ تو تیسرا اشارہ ہے اس صفحے کا، نیک کام کرو، نیک کام کرو۔ پچھلی آیات کے ساتھ اس کا جو ربط ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پچھلی آیات سے بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور ان آیات میں بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے۔ تو آئیے آج کی جو آیات ہیں ان کے پہلے اسباق دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے اسباق جو حاصل ہوتے ہیں اس میں ہے نماز قائم کرو، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور تواضع اختیار کرنا۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جس بات کا حکم ہم خود دیتے ہیں اس پر عمل بھی کرنا۔ اور تیسرا سبق ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اور موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرنا، اپنی عبادت میں خشوع پیدا کرنا، پھر خود بخود نماز کا پڑھنا تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ 4 قسم کے اسباق ہیں جو ان چاروں آیات سے ہمیں ملتے ہیں آج کے سبق میں۔ قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ کہ ہر سطر میں آج کے سبق میں ہمارے لیے 2 یا 2 سے کم نئے الفاظ ہیں، باقی کے الفاظ الحمدللہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ان الفاظ کے معنی کو ہم کس طرح یاد کریں گے اور کس طرح یاد رکھ سکیں گے، وہ ہم فکروں کے ذریعے سے، اشارات کے ذریعے سے ہم ان کو یاد رکھ سکیں گے۔ آئیے ان آیات کا لفظی اور فکری ترجمہ دیکھنے سے پہلے ان کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِيمُوا واو کا معنی ہے اور، اقیمو تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، تم قائم کرو نماز، و اور، آتو اور تم ادا کرو، دو، الزکات زکات اور تم زکات دو، واو ورکعو واو کا معنی ہے اور، ارکعو اور رکوع کرو تم سب، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔
اس کی شرح دیکھتے ہیں کہ نماز سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے. جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو مضبوط بنانے کا موقع ملتا ہے، اور اس سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم مضبوط بنا سکیں، کیونکہ نماز براہ راست اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے بات چیت کا، اللہ سے ہم کلامی کا ذریعہ ہے. اور دوسری بات کہ نماز کا جو اگلا سٹیپ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ ہم نماز کو پڑھنے کے لیے کیسے کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں. جیسے وقت کی پابندی بھی اس میں ہو جاتی ہے کہ 5 وقت ہم نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں، اور دوسروں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سکھا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ درس و تدریس ہو رہا ہوتا ہے جس سے ہم سیکھتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں خود بھی خیال آتا ہے اور خود بھی ہمارے لیے ہم انکریج ہوتے ہیں کہ یہ اگر یہ بندہ آ سکتا ہے اتنی دور سے تو میں بھی یہاں پر آ سکتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. تو اس سے بھی سبق ملتا ہے، اور اپنے ہم خیال لوگوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. تو یہ نماز باجماعت کے فائدے ہیں جو دنیوی طور پر بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک حدیث اسی کے متعلق سیکھتے ہیں. ان اول ما یحاسب به العبد، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان بے شک اول ما، پہلی وہ چیز، یحاسب به، جس کا حساب لیا جائے گا، العبد، بندے سے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، من عملہ، اس کے عمل میں سے، صلاتہ، اس کی نماز ہے. وہ کون سا عمل ہے جس کا حساب لیا جائے گا؟ سب سے پہلے اس کی نماز. فَإِن، تو اگر صلحت، وہ درست نکلی، فقط افلح وانجح، تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، وانجح مانا بھی کامیاب ہونا. وَإِن فسدت، اور اگر وہ خراب نکل آئی یعنی نماز، قد خواب و خسرا، تحقیق وہ نامراد ہو گیا اور خسارے والا ہو گیا. فَإِن، آگے ہے فَإِنٍ تَقَصَ، اور اگر کمی رہ گئی، من فریضتی، اس کے فرض میں سے، شیء، کچھ بھی، قال الرب عز وجل، تو فرمائے گا الرب، اللہ عز وجل فرمائے گا، انظروا، یہ فرشتوں سے فرمائے گا، انظروا، تم دیکھو، غور کرو ذرا، دیکھو، حل لعبدی، کیا میرے بندے کے پاس، من تطوع، کوئی نفل بھی ہے، فیکمل بہا، تو اگر یہ نہیں ہوئے تو اس سے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا. من تقص من الفریضۃ، اس کے فرض میں جو کمی ہے اس کو پورا کر دیا جائے گا. ثم یکون سائر عملہ علی ذلک، پھر ہوگا اس طرح، اسی طرز پر اس کے سارے اعمال کا حساب. ترجمہ اس کا اردو میں دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا. اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا. اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے متعلق ایک اور حدیث ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور شرک کے درمیان، بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے، نماز چھوڑ دینا ہے. تو نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، دیکھتے ہیں اس کی مزید شرح کو. اس میں ہے زکوٰۃ ادا کرو، دوسری کیا تھی؟ نماز قائم کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرو. وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے.
جس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ نماز کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ تم زکوٰۃ بھی ادا کرو. جب زکوٰۃ ادا کرو گے تو دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی. جب دنیا کی محبت ختم ہوگی یا کم از کم ہو جائے گی تو تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرو گے. کیونکہ بنی اسرائیل کے متعلق بھی یہ بات ہے، تو بنی اسرائیل جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے بجائے ربا اور سود لیا کرتے تھے. ربا اس کو عربی میں کہتے ہیں اور سود اردو میں کہتے ہیں، تو یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. تو اس لیے یہ فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. مع الراکین وارکعوا، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے کہ یعنی دوسروں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو. تو دوسرے جو بھی ہے تمہارے ہم پلہ ہوں یا تم سے غریب ہوں یا تم سے امیر ہوں، جیسے بھی ہوں تم سب مل کر نماز پڑھو، یعنی کہ باجماعت نماز ادا کرو. اور باجماعت نماز ادا کرنے کے ہم نے فوائد پڑھے کہ اخروی جو فائدے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے اندر بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں جو ہم نے ابھی دیکھے تھوڑی دیر پہلے. آئیے ان آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. الحمدللہ پہلی آیت ہم نے دیکھی، اس کے بعد دوسری آیت ہے اسی سبق کی. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَتَأْمُرُونَ کیا، تأمرون تم حکم کرتے ہو. حمزہ ہے یہ، جیسا کہ آپ نے پڑھا حل کا معنی کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی حل کیا کے معنی میں آتا ہے، کوشچن کرنے کے لیے. اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا، بالبر نیکی کا، اور تنسونا تم بھول جاتے ہو، انفساکم اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ حالانکہ، یہاں پر واو کا معنی اور نہیں ہے، یا بلکہ یہاں پر معنی ہے حالانکہ، چونکہ واو کا معنی اپنے پڑھا کہ کبھی اور اس کا معنی ہوتا ہے اور کبھی اس کا معنی ہوتا ہے حالانکہ. وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تتلون پڑھتے ہو الکتاب کتاب، افلا تعقلون کیا پھر تم سمجھتے نہیں، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں، تم جانتے بھی اس کے باوجود تم سمجھتے نہیں ہو. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو نیک کام کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو پھر کہتے ہیں نیکی. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور ان کے طریقوں پر چلنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے حقیقت میں. اور اس طرح سے والدین کی خدمت کرنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے ہر کے ساتھ، اور معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا، یا اس کا ذریعہ بن جانا، اور انسانیت کی خدمت کرنا. بہت سارے کام جو بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں ان سب کو بر کہا جاتا ہے. کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بر کا حکم دیتے ہو. وطن سونا، اور دوسرے کو اچھے کاموں کی تلقین کرنا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے. اچھے عمل خود بھی کرنا یہ ایک الگ ذمہ داری ہے، اور آگے دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی طرف لگانا یہ بھی ایک الگ ذمہ داری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کاموں کو بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کریں. ایک تو اچھے کام خود بھی کریں، اور آگے لوگوں کو بھی، آگے دوسروں کو بھی، اپنے جو متاحت ہیں، اپنے اہل و عیال ہیں، اپنے قرب و جوار میں لوگ ہیں جن تک ہماری رسائی ہے، ہم ان تک بھی اچھے کاموں کی تبلیغ کو پہنچائیں. یہاں پر ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم اچھے عمل خود نہیں کر رہے ہوتے لیکن دوسروں کو کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ خود نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلکہ کسی کو آگے تلقین نہ کریں. تو تلقین کرنی چاہیے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود بھی وہ عمل کریں، تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا. اور ظاہری بات ہے جب
جس بندے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل اچھا ہے یا آپ کریں، تو جب تک ہم خود کر رہے ہوں گے تو اس کے دل میں بھی یہ بات آئے گی کہ یہ عمل اچھا ہے تو یہ کر رہا ہے۔ گھر میں اگر آپ مثال لے لیں، گھر میں اگر پیرنٹس ہیں، وہ بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، اچھا عمل ہے، کہنا چاہیے جیسے کہ نماز کے متعلق حکم ہے، تو پیرنٹس اگر خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بچے کے ذہن میں لازمی بات ہے کہ یہ آئے گی بات کہ یہ کوئی نماز کو اتنا اہم کام نہیں ہے، اگر اہم ہوتا تو میرے پیرنٹس جو ہیں وہ خود بھی تو یہ عمل کرتے نا، خود وہ یہ عمل نہیں کر رہے، تو اٹس مین کہ یہ کوئی بڑا اہم کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح بہت ساری مثالیں ہم لے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عمل خود بھی کریں اور آگے دوسروں تک بھی اس کی عمل کی تبلیغ کو پہنچائیں۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، اور تنسونا، تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، حالانکہ تم، تتلون، پڑھتے ہو، الکتاب، کتاب کو، افلا تعقلون، کیا پھر تم سمجھتے نہیں۔ الحمدللہ دوسری آیت ہم نے مکمل کی۔ اب اس کے بعد اسی لیسن کی تیسری آیت ہے وَاسْتَعِینُوا، یہاں پر اس کی تلاوت کرتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِینُوا، واو اور استعینوا، تم سب مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو، بالصبری، صبر کے ساتھ، صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، واو کا معنی ہے اور، الصلاۃ نماز، اور تم سب مدد حاصل کرو بالصبر، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، بہت بڑی ہے، یعنی بڑی دشوار ہے، الا، مگر، علی الخاشعین، ڈرنے والوں پر، خاشعین عاجزی اختیار کرنے والوں پر، ڈرنے والوں پر، یعنی دشوار نہیں ہے، باقی لوگوں پر دشوار ہے نماز کا پڑھنا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اچھا، جب بھی اللہ کی اطاعت کا حکم جیسے کہ پچھلی آیات سے دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس طرح کے سارے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہے ہیں، اور جب باجماعت نماز ادا کریں، تو ان کاموں کو کرتے ہوئے جب ہمیں کوئی مشکل کا سامنا ہو تو ہم نے مدد بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے، ان مشکلات پر صبر کرنا ہے اور اس نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ میرے لیے یہ کام آسان کر دے، جو تیری اطاعت کا کام ہے، تیری عبادات ہیں، میرے لیے آسان کر دے، اور اس کے ذریعے سے میں اپنے جو تعلق ہے اس کو آپ کے ساتھ جوڑے رکھوں، مضبوطی سے بنائے رکھوں، میری اس میں مدد فرما اور میری نصرت فرما اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں، عبادات کے کاموں میں، اگر مشکلات کا سامنا ہو۔ مشکلات جو ہے پہلے تو ادوار تو نہیں ہے، اب تو ہمیں ساری سہولیات بھی میسر ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ کی عبادات نہ کریں تو یہ ہمارے لیے اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ ہمیں آج کل کے دور میں تو ہمیں بہت ساری آسانیاں میسر ہیں، ہم آرام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، یعنی ان مشکلات پر صبر کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا جو ہے، اس کے متعلق آپ نے فرمایا، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور زیادہ بے پایا خیر نہیں ملی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی خیر ہم مانگتے ہیں اس میں سب سے بہترین جو خیر ہے وہ کیا ہے؟ مشکلات پر، جو دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں اس پر صبر کرنا، یہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمیں مل جائے تو یہ بہت بڑی خیر ہے اللہ کی طرف سے۔ آئیے آپ اس آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔
अल्हम्दुलिल्लाह इस आज के सबक की तीसरी आयत मुकम्मल हुई। आज के सबक की आखिरी आयत है अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अल्लज़ीना वो लोग जो, अल्लज़ीना हम पढ़ चुके हैं जमा के लिए है, वो लोग जो यज़ुन्नूना यकीन रखते हैं। ज़न्ना का माना हमने पहले पढ़ा है गुमान रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका माना किया जा रहा है यकीन रखते हैं। तो ये जो अल्फाज के मानी जो बाज़ दफ़ा तब्दील होते हैं, किसी जगह पर जैसे गुमान रखना, किसी जगह पर यकीन रखना, तो ये इसके सियाक़ और सबाक़ के अंदर जो भी है उससे देखकर उसका तर्जमा तब्दील होता है। आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। यज़ुन्नूना वो जो यकीन रखते हैं, अन्नहुम कि बेशक वो मुलाकात करने वाले हैं रब्बिहिम अपने रब से, व और अन्नहुम ये कि वो सब इलैहि उसकी तरफ राजिऊन लौटने वाले हैं। अल्लज़ीना वो लोग जो यज़ुन्नूना यकीन रखते हैं अन्नहुम बेशक वो मुलाकू रब्बिहिम मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, व अन्नहुम और ये कि वो इलैहि राजिऊन उसी की तरफ यानी अल्लाह की तरफ ही राजिऊन लौटने वाले हैं। जो भी अहकामात शुरू की आयत में जिक्र किए गए हैं, नमाज, ज़कात, बाजमात नमाज, इसके अलावा नमाज के ज़रिए सब्र पैदा करना, सब्र हासिल करना, तो अल्लाह की मदद हासिल करना, इन सब के अंदर जो रग़बत और शौक़ पैदा होगा इन अमाल का, जो नेक अमाल हैं, अल्लाह ताला के अहकामात हैं, इनको करने के जब शौक़ पैदा होगा, किस लिए, किस तरह पैदा होगा कि जब इंसान के अंदर खुशू पैदा होगा, अल्लाह का डर पैदा होगा, ठीक है। और मौत के बाद के जो हालात है उसको जब याद करेंगे तो, और अल्लाह ताला से खासकर अल्लाह ताला से जो मौत के बाद अल्लाह ताला से मुलाकात है मोमिन की, उसको याद करेंगे, तो इन सारे कामों को करना जो नेक अमाल हैं, जो इबादत हैं, इनको करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो इन अमाल के लिए जो वहाँ भी हम जिक्र किए गए, इनको करने के लिए अल्लाह ताला क्या से मदद मांगना नमाज और सब्र के जरिए से, और दूसरी बात क्या है कि आखिरत को याद रखना। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। आइए इन सब आयात का तर्जुमा एक दफ़ा फिर देखते हैं बामुहावरा। और नमाज कायम करो और अदा करो ज़कात, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का, और तुम भूल जाते हो अपने आप को, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब। क्या फिर तुम समझते नहीं? और तुम मदद हासिल करो सब्र और नमाज के ज़रिए, और बिलाशुबा वो बड़ी दुश्वार है मगर आर्जी करने वालों पर, आर्जी करने वालों पर दुश्वार नहीं है। वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, और ये कि वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन आयात का तर्जुमा और मुख्तसर शरह हमने देखी। अब देखेंगे कि इन आयात से हासिल होने वाले असबाब क्या हैं, और हमें क्या दुआ मांगनी चाहिए, और अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए क्या प्लान बनाना चाहिए। असबाब एक बार फिर देखते हैं कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और तवाज़ु इख्तियार करो, और जिस बात का हुक्म देते हो उस पर खुद भी अमल करो। सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला की मदद तलब करना, ये इससे सबक हासिल होता है। और अपने नमाज में खुशू खुजू पैदा करने के लिए मौत को याद करना। इन आयात के मुताला और गौर फ़िक्र के बाद हम दुआ क्या करेंगे, अल्लाह जिस बात की मैं तबलीग कर रहा हूँ, मुझे खुद भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, मुझे खुद भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और आइंदा अपना एहतसाब भी करना है कि अपने अमाल के हिसाब से, और आइंदा ज़िंदगी का प्लान करना है कि मैं मौत को याद करने की गर्ज से कब्रिस्तान जाऊंगा, और तसव्वुर करूंगा कि गोया मैं खुद कब्र में दफन। ये तसव्वुर जो है इंसान को नेक अमाल करने जो है उभारता है कि आपने नेक अमाल भी करने हैं, कि आखिरत भी एक चीज़ है, आखिरत में हमने जाना है, अल्लाह के सामने पेश होना है।
یہ جو اللہ سے ملاقات ہے اس کو خاص کر ہم نے یاد کر رکھنا ہے۔ الحمدللہ یہ تھے ان آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر شرح۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اسماء اور افعال، اسماء کون سے ہیں، ان آیات میں آنے والے اسماء کون سے ہیں؟ انفسکم، انفسا یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے نفس۔ انفس کی جمع کیا آتی ہے؟ نفس۔ اور اس کے بعد کون سا اسم ہے؟ الکتاب۔ کتاب واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد واحد کتب جمع واحد ہے سر۔ کبیرتن، کبیرتن یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جب اسماء دیکھیں گے تو بعض دفعہ ایسا اسم ہوگا جو واحد ہوگا، اس کی جمع ہمیں دیکھیں گے سیکھیں گے، اور بعض دفعہ جمع استعمال ہوگا اس کے واحد کیا ہے، اور بعض دفعہ کوئی اسم ہوگا کہ اس کا متضاد کیا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے، وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ جیسے کبیرتن بڑا کو کہتے ہیں اور صغیرتن اس کا اپوزٹ ہے چھوٹا، ٹھیک ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں ان آیات میں آنے والے صحت مند حروف والے افعال، کیونکہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ 3 قسم کی کیٹیگریز ہم دیکھیں گے ان آیات میں آنے والی۔ تو پہلی کیٹیگری کیا دیکھیں گے افعال کی؟ جو انہی 4 پیٹرن پر آتے ہیں، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامیہ، اور وہ صحت مند حروف والے ہیں، اس میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے۔ اور دوسری کیٹیگری دیکھیں گے کہ 3 حروف والے وہ افعال جن میں کوئی کمزور حرف بھی ہے، کمزور حروف والے افعال۔ اور تیسری کیٹیگری دیکھیں گے مزید فی کے افعال۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صحت مند حروف والے افعال۔ ارکعو سے، رکع، رکع، را، کاف اور عین اس کے روٹ لیٹر ہے۔ فاتحہ سے ہے، اس کی 6 تابعیں کیجیے اشارات کے ساتھ۔ رکع، یرکعو، ارکع، راکعن، ڈیش، رکوع۔ ڈیش کیوں کہتے ہیں کہ اس کا اسم مفعول یوز نہیں ہوتا۔ راکعن، ڈیش، رکوع۔ دوسرا فعل کون سا ہے؟ یہ فتح سے تھا، اس کے بعد ہے امارا، یہ ناصرہ سے ہے۔ امارا ناصرہ سے ہے۔ امارا یأمر، مر، آمر، مأمور، امر۔ امارا کا مطلب ہوتا ہے اس نے حکم کیا۔ اس کے بعد ہے عقالہ، ضربہ سے عین، قاف، لام۔ یہ صحت مند حروف والے افعال ہم پڑھ رہے ہیں۔ عقالہ، یعقل، اعقل، عاقل، معقول، عقل، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھے وہ افعال جو صحت مند حروف والے۔ اور بھی کوئی ہے؟ خشع، یہ بھی فاتحہ سے ہے۔ خا، شین اور عین اس کے روٹ ورڈز ہیں۔ خشع، یخشع، اخشع، خاشع، ڈیش، خشوع۔ خشع مانا ہوتا ہے ڈرنا۔ راجعون، راجع، ضربہ سے ہے۔ راجع، یرجع، ارجع، راجع، ڈیش، رجوع۔ راجعون اس کا اسم فاعل، اسم مفعول جو ہے استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو ڈیش کہتے ہیں، اور رجوع اس کا مصدر ہے۔ یہ تو وہ والے افعال تھے جو صحت مند حروف والے افعال ہم نے پڑھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ان آیات میں آنے والے جو کمزور افعال ہیں، یعنی کمزور حروف والے افعال وہ کون سے ہیں؟ تنسونا، نسیہ، نسیہ میں کمزور حرف ہے یا، نون، سین، یا اس کے روٹ ورڈز ہیں۔ یہ راضیہ سے آتا ہے۔ کمزور حروف والے افعال میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو باب ہے وہ سامعہ ہے، لیکن اس کا کوڈ، زیادہ تر کوڈ استعمال ہوتا ہے کمزور افعال میں، تو کوڈ ہے راضیہ۔ تو نسیہ، ینسا، انسا، ناسن، منسیون، نسیان۔ نسیہ
وہ بھولا، وتنسونا تم سب بھولتے ہو، نسیا ینسا، تنسا تنسونا، ینسا تنسا تنسونا تم سب بھولتے ہو۔ دوسرا کمزور فعل ہے تتلونا، تلا سے، تلا تا لام واو روٹ ورڈز ہیں اس کے، اور یہ دال عین کا کیا مطلب ہے؟ یہ دا کے ٹیبل سے ہے، یہ دا کے دا ہے کوڈ، دا کا دال عین کا مطلب ہے اس کا کوڈ، یہ جو را اور دواد ہے اس طرح سے دال عین، تو یہ کوڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو دا اس کا کوڈ ہے، تو ظاہری بات ہے دعا کا جو مین باب ہے وہ کون سا ہے؟ نصرہ، تو اس طلا کا بھی نصرہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو تلا اس نے تلاوت کی، یتلو اتلو، تالن مطلوبن تلاوتن، یہ کمزور حروف والے افعال۔ اس کے بعد ہے سر یہ کیسے پتا چلا ہے کہ طلا کا نصرہ ہے پیٹرن باب اس کا؟ طلا اور نصرہ ویسے تو بہت ڈفرنٹ لگ رہے ہیں دیکھنے میں۔ یہ کمزور حروف والے افعال میں کوڈ کو ہم نے یاد رکھنا ہوتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جو ہم کورس 2 میں ہم نے افعال پڑھے ہیں ان میں تعلیل وغیرہ ہوتی ہے، وہ ہم یہاں پہ پڑھتے نہیں ہے کہ یہ فعل کیسے بنا ہے، یہ ایکچوئل میں یہ کیسے تھا، نہیں تو جو ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے اسے کیسے پتا چلے گا جس کو نہیں آتا؟ سر اس کے مظاہرے سے بھی چل رہا ہے، مظاہرے سے پتا چلے گا۔ دیکھیں کوڈ کی بات ہم کریں گے، گرامر کے پارٹ میں کرتے ہیں ابھی اس کو۔ زنا، زنا جو ہے یہ ڈبل حرف والا فعل ہے، تو اس کو بھی یہاں پہ ہم نے ذکر کیا، زنا یا ظنو، ظنا، ظانن، مظنون، ظن، تو یہ وہ والے افعال ہم نے پڑھے ہیں جو کمزور حروف والے افعال تھے یا ڈبل حرف والے افعال آگے۔ اب مزید فی کے افعال ابھی تک اس آیت میں نہیں آئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ آیات میں آ جائیں گے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہمارا جو قرآن کا حصہ ہے 6C وہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم دوسرا حصہ اس کا شروع کریں گے آج کے سبق کا، گرامر کا حصہ G6C۔ جی گرامر کا حصہ ہے ہمارا، جی سسٹر رابعہ امین آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے۔ سر ہم نے آج جو افعال پڑھے تھے اس میں ہم نے صحیح افعال میں آمرا پڑھا ہے۔ سر آمرا کمزور افعال میں نہیں آتا، وہ حمزہ کی وجہ سے کمزور فعل ہوگا، یہ کائنڈلی کنفیوز کر رہا ہے۔ دیکھیں حمزہ جو ہے اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ حمزہ کمزور حرف نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ کمزور کی طرح ایکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حمزہ لیکن جو QC 2 کمزور، میں ہم نے پڑھا تھا اس میں الف کمزور حرف ہے، حمزہ نہیں ہے کمزور۔ کیا پڑھا تھا؟ سر QC 2 میں ہم نے آمرا کو کمزور میں ہی آئی تھنک پڑھا تھا۔ چلیں اوکے سر، آئی ول کنفرم اٹ۔ ہمارا کمزور میں نہیں آتا، زور میں نہیں آپ نے دیکھیں آپ نے 4 کیٹیگریز پڑھی آتا تھی والا QC 2، فعل۔ ایک صحت مند حروف والا فعل، کمزور فعل، حمزہ والا فعل اور ڈبل حرف والا فعل، تو وہ 4 وہ تو کیٹیگری الگ ہے نا، اس کو کمزور تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کمزور نہیں ہوتا، الف کمزور ہے جس پہ اعراب نہیں ہوتا، یوز کر رہی ہیں، الف کمزور ہوتا ہے، یہ حمزہ ہے۔ یہ حمزہ پہ اعراب ہوتا ہے وہ 4 کیٹیگریز الگ ہم نے پڑھی ہیں، کورس 2 سے ہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ صحت مند حرف، کمزور حرف، حمزہ والا حرف اور ڈبل حرف، یعنی کہ 4 طرح کے افعال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حمزہ کو اس میں کمزور والے میں ہم کنسیڈر نہیں کرتے، لیکن صرف حمزہ جو حرف ہے اس کے متعلق ایک بات ہم نے پڑھی تھی کہ حمزہ کمزور حرف نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ کمزور کی طرح ایکٹ کر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کورس 2 کی جو سلائڈز ہیں گرامر کی، اس میں جہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم کمزور حروف کے متعلق کچھ اہم باتیں، تو وہاں پر ہم نے سلائڈ میں دیکھا کہ ایک پکچر بنی ہوتی ہے جس میں
حمزہ ایک نا وہ ٹرائنگل تو اس کو نہیں کہہ سکتے, وہ دوسرا بنا ہوتا ہے جس میں حمزہ یا ڈالا واو ہوتا ہے. الف آتا ہے, ٹھیک ہے, تو درمیان میں حمزہ لکھا ہوتا ہے. کبھی دیکھا آپ کی نے؟ جگہ بھی لے لیتا نا, کسی کی جگہ لے لیتا ہے باقی. میں نے یہی کہا کہ کمزور حرف ہے نہیں, بلکہ بعض دفعہ کمزور کی طرح ایکٹ کر جاتا ہے, بس اتنا اس کے متعلق یاد رکھیں, یہ کمزور نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی سر, تھینک یو چلے سر. گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ نمبر 6 اشارہ سی. آج کا ہمارا گرامر کا جو ٹیبل ہے وہ ہے حاسبہ. مزید فی کے افعال ہم پڑھ رہے ہیں, اس میں آج کا ٹیبل ہے حاسبہ. یہ والی سلائیڈ آپ دیکھیں ذرا, آپ کو بہت سارے افعال اس میں نظر آ رہے ہیں, تو اس میں حاسبہ بھی نظر آ رہا ہے جو آج ہم پڑھیں گے, حاسبہ. تو حاسبہ کے حاسبہ یحاسب جو ہے, اس کا جو اس مصدر آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ محاسبہ. تو یہ جتنے بھی افعال ہم نظر آ رہے ہیں حاسبہ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے اسی کے ساؤنڈ پر آتے ہیں. اس کا جو فا عین لام کو اگر ہم دیکھیں تو فا عین لام میں سے جو مفاعلہ ہے وہ اس کا باب ہے, اور کوڈ اس کا حاسبہ ہے. کوڈ اس کا کیا ہے؟ جتنے بھی افعال نظر آ رہے ہیں ہمیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے افعال ہو سکتے ہیں, تو ان سب افعال کا جو کوڈ ہے وہ ہے ہا. ہا سے مراد حاسبہ, ہا الف جو ہے یہ اس کا کوڈ ہے. تو کمزور حروف الافعال اور مزید فی کے افعال میں جہاں ہم نے باب یاد رکھنا ہے وہاں ہم نے کوڈ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا کوڈ کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو حاسبہ آج کا فعل ہے, ہم پڑھیں گے, اس کا باب ہے مفاعلہ. اور جتنے بھی افعال ہمیں نظر آ رہے ہیں جیسے قاتلہ یقاتلو, اس کا باب کون سا آئے گا؟ مقاتلہ. ہاجرہ یہاجرو, مہاجرہ. مہاجرہ. تو اسی طرح سے بہت سارے, جاہدہ یجاہدو, مجاہدہ. تو اسی ساؤنڈ پر, حاسبہ کے ساؤنڈ پر یہ سارے افعال آئیں گے انشاءاللہ. اس میں سے بہت سے افعال ہم یہاں پڑھ بھی لیں گے اور کچھ اگلے کورسز میں بھی آ جائیں گے. بہرحال یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کا جو باب ہے مفاعلہ ہے. باب کیا ہے؟ فا عین لام کو اگر ہم دیکھیں تو اس حساب سے اس کا مفاعلہ باب ہے, اور اس کا کوڈ حاسبہ ہے. ہا کوڈ کیا ہے؟ ہا. آج کا فعل شروع کرتے ہیں حاسبہ. سر کوڈ ہا کیوں ہے؟ جی کوڈ ہا کیوں ہے سر؟ یہ ہم عربوں سے پوچھ سکتے ہیں کوڈ ہا کیوں ہے. اچھا اچھا. دیکھیں وہ کوڈ کا مطلب کی ہوتا ہے, طرز پہ آتے ہیں, حاسبہ کی طرز پہ. کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی افعال ابھی آپ کو دکھائے گئے ہیں یہ حاسبہ کے ساؤنڈ پر آتے ہیں, یہ حاسبہ کے ساؤنڈ پر آتے ہیں. تو مین جو کوڈ ہے ان سب ابواب کا, جتنے بھی سارے آپ کو مصادر نظر آ رہے ہیں, سارے ورب نظر آ رہے ہیں اس سلائیڈ میں, ان سب کا جو ساؤنڈ ہے وہ حاسبہ والا ہوگا. تو حاسبہ کا ٹیبل جب ہم سیکھ لیں گے تو ہمیں یہ سارے افعال یاد کرنے ہمیں آسان ہو جائیں گے, سارے افعال بنانے ہمارے لیے سر آسان ہو یہ جائیں گے. مفاعلہ کیسے بن گیا؟ مفاعلہ آپ نے کہا نا, باب اس کا مفاعلہ ہے. حاسبہ تو دیکھیں حاسبہ ماضی ہے, حاسبہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے فعل یہ حاسبہ ماضی ہے. اس کا مضارع ابھی ہم سیکھیں گے اسی لیسن میں آج کی انشاءاللہ, تو اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مصدر کیا آ رہا ہے. محاسبہ, اس کا مصدر کیا آ رہا ہے؟ محاسبہ. مفاعلہ کے ساؤنڈ پر محاسبہ. ہم نے مزید فی کے جو ابواب یہاں پر پڑھنے ہیں اس میں ایک تفعیل تھا جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا, جس میں علمہ یعلم تعلیم اور سبح یسبح تسبیح, ہم نے یہ 2 افعال پڑھے تھے لاسٹ کلاس میں جو کہ تفعیل سے تھے. اب ہم آج کے اس لیسن میں حاسبہ کا جو فعل پڑھ رہے ہیں یہ باب اس کا آتا ہے مفاعلہ. تو جس طرح علمہ کے ساتھ آگے ایک فعل دیا گیا تھا ورب بک میں سبح, یہاں پر حاسبہ
के साथ आगे वर्बुक में भी एक उसी तरह का फेल, ये जो नजर आ रहे हैं इनमें से एक फेल दिया गया होगा जिसको हमने हासबा की तरह बनाना है। ठीक है जी। कोर्स 2 में जब हमने अफाल पढ़े तो ये जुमला भी याद किया था कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा, और अच्छा गुमान रखो, जन्ना, वरना गुमराह हो जाओगे, दल्ला। इसी तरह से हमने कोर्स 3 में मजीद फी के अफाल को याद रखने के लिए भी एक जुमला सीखा। जैसे आलिमा से अल्लामा हमने सीखा, सालिमा से अस्लामा। तो मजीद फी के जो 5 मजीद फी है वो हम शुरू के लेसन में लेंगे इंशाल्लाह। तो उनको हम देखते हैं जो तब्दीली है, जैसे अलीमा में आई, अल्लामा, एक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तब्दीली जो आती है उसके अंदर सलासी से 3 हरफी में से जो उसको जब 4 बनाते हैं मजीद फी, उसमें बाज़ दफ़ा उन्हीं में से एक हरफ को ज़्यादा कर देते हैं, जैसा कि आलिमा से अल्लामा बन गया, यानी एक लाम को बढ़ा दिया। और बाज़ दफ़ा उन्हीं 3 हरफी वाले में से कोई लफ्ज़ ज़्यादा नहीं होता बल्कि एक एक्स्ट्रा हरफ आ जाता है जिससे ज्यादती बनती है, जो जिससे मजीद फी बनता है, जैसे सालिमा से अस्लामा। और सालिमा सीन लाम मीम सेम है मजीद फी में भी आकर, लेकिन एक्स्ट्रा एक हमजा को ज्यादा कर दिया जिसकी वजह से मजीद फी बन गया। और मजीद फी के अफाल जो है, जो अबवाब है, उनको हम याद रखने के लिए भी जुमला याद किया था, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, या इसको इस तरह से पढ़ें, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्लामा हासबा अस्लमा, अल्लामा हासबा अस्लमा। तालीम और मुहासबा की तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्लामा हासबा अस्लमा। इख्तिलाफ मत कीजिए बल्कि इस्तिगफार कीजिए। इख्तलाफा इस्तगफरा, इख्तलाफा इख्तलाफा इस्तगफरा। इख्तिलाफ मत कीजिए बल्कि ये मजीद फी के अफाल के लिए याद रखना है। अब पहला आज का जो फेल है हमारा है हासबा। हासबा में क्या ज्यादा हुआ है? 3 हरफ के ऊपर क्या चीज ज्यादा हुई है? अलिफ। पहले हरफ के बाद अलिफ को ज्यादा किया गया है। तो आज के इस फेल में अलिफ ही मेन होगा, यानी कि तमाम जो इस आज के फेल का जो पूरा टेबल है उसमें तमाम वर्ड्स के अंदर हमने अलिफ को ज्यादा करना है। अगर अलिफ को हम इस तरह पढ़ेंगे जैसे कि हम तजवीद में पढ़ते हैं, हासबा पढ़ लेंगे तो वो फिर सलासी बन जाएगा, 3 हरफी बन जाएगा, वो फिर मजीद फी नहीं बनेगा। इससे अलिफ को हमने हाईलाइट भी करना है, ठीक है, पढ़ते वक्त। तो हासबा के सीगे में फ़ाला के जैसे हम हर सीगे में अलिफ को लेकर हमने चलना है, तो अलिफ को मजीद ज़रा यानी कि वाज़े करना है अलिफ को ना। तो इसका माजी देखते हैं, हासबा, हासबा उसने हिसाब लिया, हासबू उन सब ने हिसाब लिया, हासबता आपने हिसाब लिया, हासबतु मैंने हिसाब लिया, हासबतुम आप सब ने हिसाब लिया, हासबना हम सब ने हिसाब लिया। अब सारे जो माजी के आपको नजर आ रहे हैं, इनमें बाकी जो तब्दीलियां हैं जैसे कि बाकी अफ़आल के अंदर होती रहती हैं, आखिर में जो तब्दीलियां हैं जैसे कि जमा के लिए वाव लग गया आखिर में, हासबता में ता लग गया, तू लग गया, तुम ना, ये तो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। जो तब्दीली है मेन जिसको हमने ज्यादा जाहिर करना है वो है अलिफ, हासबा में अलिफ। तो माजी क्या था? हासबा, हासबू, हासबता, हासबतु, हासबतुम, हासबना। तो माजी की चाबी क्या है? हासबा। ये सिस्टर नसीर आपका हाथ खड़ा। आइए इसको अरबी बोलचाल में देखते हैं। हासबा को जो माजी हमने सीखा, माजी को कैसे करेंगे अरबी बोलचाल में? ये मैंने ये पूछना था सर, ये मुफाअला बाब और ये इसका यो अल्लामा का जो तफकील है इसकी समझ नहीं, ये बाब ये कैसे है?
دیکھیں ایک باب ہوتا ہے، ایک ہے کوڈ. نہیں، کمزور وہ تو حروف آپ نے جو صحت مند، دیکھیں جو صحت مند حروف والے افعال آپ نے شروع میں پڑھے تھے ان کے اندر تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہوتی ہے بالکل بھی، کیونکہ وہ سیم ساؤنڈ پر آ رہے ہوتے ہیں. جو فتح، ناصرہ، ضربہ، سمع پر آپ نے پہلے پڑھے ہیں کورس 1 میں 2 میں، وہ صحت مند حروف والے افعال ہوتے ہیں، وہ سیم باب کے ہی ساؤنڈ پر آتے ہیں. لیکن جب آپ آ جاتے ہیں اس پہ، جب آپ آتے ہیں کمزور حروف والے افعال یا مزید فی میں آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کوڈ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے جو افعال ہیں وہ مین باب کے ساؤنڈ پر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں وہاں پر کوڈ بھی یاد کرنا ہے. جہاں جیسے ہم نے باب یاد کرنا ہے ایسے ہم نے کوڈ بھی یاد کرنا ہے. اب حاسب اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اب اس لیے ہم نے مفاعلہ بھی یاد کرنا ہے اور محاسبہ بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، حاسبہ، اب حاسبہ کے جو تحت اسی کے ساؤنڈ پر بہت سارے اور افعال، جیسے کہ ہم نے اس کلاس کے شروع میں بتایا کہ حاسبہ کے ساؤنڈ پر بہت سارے اور بھی افعال آتے ہیں. تو ہم نے جیسا کہ حاسبہ کا جو باب ہے مین مفاعلہ اس کو یاد کرنا ہے، ایسے ہم نے حاسبہ کو بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ حاسبہ ان سب کے لیے کوڈ ہے، یعنی ان سب کا ساؤنڈ حاسبہ کی طرح آ رہا ہے. اب اس کو اس طرح سے بھی آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ چونکہ ان ابواب کے اندر یہ جو افعال ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مزید فی میں یا ہم نے کورس 2 میں پڑھے تھے وہ والے افعال جو کمزور حروف والے افعال ہم نے پڑھے تھے، تو ان میں تعلیل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اصل میں وہ والے اس طرح نہیں ہوتے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قالا ہم نے پڑھا تھا. اب قالا یقولو وہ ناصرہ سے ہے، لیکن ناصرہ کا ساؤنڈ اس میں نہیں محسوس ہو رہا، تو اصل میں کیا تھا وہ قوالا یقولو. اب ناصرہ کا ساؤنڈ بن گیا نا، جب آپ نے پڑھا قوالا یقولو تو ناصرہ کا ساؤنڈ بن گیا نا. یس سر. جی جی. تو اسی طرح سے لیکن تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح چونکہ پڑھنا جس طرح بغیر تعلیم کے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسے ہی بغیر پڑھ لیا. ہم نے اس کو ہم نے قالا یقولو ہم کہتے ہیں اس کو. قالا یقولو تو بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ اس کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی مزید فی کے افعال میں بھی ایسے ہمیں اس کے لیے کوڈ بھی یاد رکھنا ہے. مزید فی کے افعال میں جو ہم کورس 3 میں پڑھ رہے ہیں، کورس 2 میں ہم نے جو پڑھے تھے کون سے افعال کمزور حروف والے، اس میں بھی ہمیں کوڈ ضرور یاد رکھنا ہے. باب کے ساتھ مین باب بھی یاد کرنا ہے اور کوڈ بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سر پھر یہ مفاعلہ کا ماضی کیا ہوگا؟ جیسے تفعیل کا فعالہ ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ فعالہ، حاسبہ، تفعیل ہے نا یہ بنتا. پھر جی مستر کے ساتھ ملتے جلتے، یعنی ان کے جو ہیں باب مستر سے جی ملتے ہیں. حاسبہ یحاسب، فاعلہ یفاعل، مفاعلہ، محاسبہ، مقاتلہ، مہاجرہ، یہ سارے اسی ساؤنڈ پر ہی آ رہے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے سر. دیکھیں باب جو ہوتا ہے نا، باب کا مطلب مجھے ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آیا کچھ بھی، یہ مطلب کس طریقے سے آپ ڈرائیو کر لیتے ہیں وہ آسانی سے، وہ مطلب آگے جانا پیچھے جانا، وہ مجھے سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہا. دیکھیں باب جو ہوتا ہے، ایک آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک باب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کوڈ. باب سے مراد وہ ہے جو فا عین لام آ رہا ہے، شروع سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، باب اس کو باب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مین ڈور ہے نا، اس کو باب کہتے ہیں. فا عین لام کے جس میں آ رہا ہے وہ باب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں فعلا یفعل، فتح یفتح، فعل یفعل، نصر ینصر، فعل یفعل، ضرب یضرب، فعل فعل یفعل، سمع یسمع. اس طرح سے آ گیا. آگے آپ آ جاتے ہیں مزید فی کے ابواب میں، اس میں بھی ایسے ہے. تفعیل میں کیسے ہے؟ علم یعلم، فاعل نام سے اس کو اگر ہم مین باب سے لیں تو کیا بنے گا؟ فعل یفاعل، علم یعلم، سبح یسبح. ٹھیک ہے، درس یدرس، سارے جو اس ساؤنڈ پر آ رہے ہیں وہ فاعل لام جو ہوتا ہے وہ باب کہلاتا ہے، اور اس کے بعد باقی جو ہوتے ہیں وہ مین اس میں سے ایک کوڈ بن جاتا ہے. جو مین باب جسے ہم باب کہتے ہیں نا، وہ فاعل لام میں سے ہوتا ہے. اور جیسے مزید فی میں تفعیل ہے،
मुफ़ाअला है, इफ्तियाल है, इस्तिफ़ाल है, इन्फ़ियाल है, ये सारे हम इस में पढ़ेंगे, ठीक है। इस्तिग़फ़ार, इस्तिफ़ाल। तो जैसे हमने पढ़ा है हासबा, ठीक है, एहतिसाब है ना इसका, हासबा एहतिसाब, जैसे भी हमने देखें लास्ट स्लाइड में देखा था कि जुमला जो हमने याद किया था मज़ीद फ़ी के लिए, कौन सा जुमला याद किया था? तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। मुहासबा, तो इस्लाम अगर पढ़ेंगे तो इस्लाम भी एक मस्तर है, ठीक है। वो किससे है? इस्लाम, इफ़आल, इस्तिफ़ाल, इस्तिग़फ़ार। तो इस्तिफ़आल जो है वो फ़ाइल लाम में वो बाब है, और इस्तिग़फ़ार जो आगे आएगा ना वो कोड है। अब बात समझ आ गई किसी को, ये नहीं आई? जी जी जो फ़ाइल लाम में से है वो बाब कहलाता है, खा वो मजीद फी है, खा वो 3 हरफी वाले में, या 3 हरफी से ज्यादा वाले में, वो सारे के सारे जो फ़ाइल लाम में सारा वो बाब कहलाता है। और कोड क्या कहलाता है? जो उसके साउंड पर आगे आ रहे हैं वो कोड कहलाता है, जो हमने यहाँ पर इस कोर्स में जैसे पहले 5 जिक्र किए हैं, तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ, इस्तिग़फ़ार, ये 5 अभी तक हमने जिक्र किया ना, यहाँ पे हमने पढ़ने शुरू किया लेसन में। ये इन सब पांचों कोड है या बाब है, ये क्या है? ये कोड हैं, ये कोड हैं। तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ, इस्तिग़फ़ार, ये जो 5 हमने जिक्र किए, ये सारे के सारे क्या हैं? ये कोड है। कोड है। और और बाब क्या है? इनके बाब कौन से हैं? इन्हीं के वजन के ऊपर फ़ाइल नाम से हम बाब बना लेंगे। फ़ाइल नाम से बाब बनेगा, फ़ाइल नाम से बाब है। अब इसी के साउंड पर हम बाब सुनते हैं। तफ़ईल, ठीक है, तफ़ईल, तालीम, ठीक है, अल्लामा का तफील हो गया। तफ़ईल, तालीम, मुफ़ाअला, मुहासबा, आगे क्या है? इस्लाम, अस्लमा। इफ़आल, नमाज का एक मिनट, इफ़आल, इस्लाम। मैं थोड़ी सी पीछे ये स्लाइड लेके जाता तब आपको ये बात समझ आएगी। अब इस स्लाइड पे देखें, ये नजर आ रही है सबको स्लाइड जिसमें 5 बाब लिखे हैं? जी आशीष। अब इसको गौर से देखें जरा। तालीम, तफ़ईल, अब जो तफ़ईल है वो बाब है, और तालीम क्या है? कोड है। मस्त मुहासबा, मुफ़ाअला, मुफ़ाअला जो है वो बाब है, मुहासबा कोड है। कोड इस तरह इस्लाम, इफ़आल, सर ये तो मस्दर है ना, जो मस्दर है इनको हम कोड कहेंगे। जी देखें, मैं असल में कोड और बाब की बात समझाना चाह रहा हूं, ताकि इन्हीं 5 को देखते हुए आपको समझ आ रही है कि आगे इंशाल्लाह आसानी होगी आप लोगों के लिए। मैंने जैसे पहले जिक्र किया, तफ़ईल, तालीम, तफ़ईल बाब है और तालीम कोड है तो मस्तर है, तालीम तो मस्तर है ना, लेकिन इसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि तालीम के साउंड पर आगे जितने भी आएंगे, तस्बीह आएगा, आगे हमने जितने पढ़े थे, अल्लमा, हासबा, और सॉरी अल्लमा पढ़ा था, सब्बाहा पढ़ा था, जितने भी अफ़आल अल्लमा के साउंड पर आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे उनका सबका कोड तालीम हो जाएगा। तो बाब क्या है? तफ़ईल है, और मुफ़ाअला बाब है, मुहासबा आगे कोड है, या उसको मस्तर कह सकते हैं। तो कोड और बाब की बात सिर्फ आप समझ लें, लिखा इस तरह से उनमें इस्लाम आ सर रहे हैं। ये लिखा हुआ ना, हा कोड, कोड यानी हाँ लिखा हासिबा होगा, की जगह हा लिखा जी, हाँ से और मुराद इसी देखिए, तरह पे ये तो बात है हाजरा ना, इसी तरह बनेगा। या कोड होगा तो उसकी जगह पर हाँ लिखा होगा, ये हाँ इस मुराद हाँ लिखा इशारा होगा, ये हाँ सब इसका कोड है। तो जैसे हाजरा है तो वो उसका कोड भी यही होगा। इस्लाम मस्तर है, तो इसका बाब क्या है? इफ़आल, बाब क्या है? इफ़आल, फाइल नाम में से ना वो बाब है, इफ़आल। इस तरह से इख्तिलाफ, ये मस्तर है, यानी और कोड भी इसको कहते हैं, तो इसका बाब क्या है? इफ्तिआल, 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 ठीक है। इस तरह से इस्तिग़फ़ार मस्तर है, कोड है, तो इसका बाब क्या है? इस्तिफ़आल,
यहाँ तक बात समझ आ गई आप सबको? जी सर आ गया। सर ये मैं एक सॉरी मैं मिस कर गई हूँ बीच में, ये जो तालीम से अल्लामा हमने किस तरह से ड्राइव किया? देखिए अल्लामा तो माजी है, तो तालीम उसका मस्तर है, इसमें तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। जैसे हमने कोई भी कोई भी लेते हैं ना, मस्तर लेते हैं, इस मस्तर से हम टेबल पूरा बनाएंगे जैसे, ठीक है? तो पूरा मस्तर से जब टेबल बनाते हैं तो ये मस्तर दिया गया तालीम, इससे क्या बनेगा? आप देखेंगे कि तालीम जो है ये किस बाब से आ रहा है, बाब इसका तफ़ईल है, तो उससे हमने क्या पढ़ा था? अल्लामा, माजी अल्लामा आएगा तो अल्लामा से आगे पूरा टेबल आप बना लेंगे, ठीक है? उसका मस्तर आ जाएगा तालीम, ठीक है जी? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जी क्लियर। यस सर। अभी बोलचाल में हम माजी को सीखते हैं। हल हासबा, बहुत आसान है, नाम के साथ नाम जवाब है। हासिबा, नाम हासबा, नाम हासबा, अल हासबू, नाम हासबू, हासब, हासबु, अल हासब तुम, सॉरी हल हासबता पहले सिंगल के साथ नाम हासबतु, नाम हासबतु, हासबतु, नाम हासबना, हासबतु, हासबतु, ता का जवाब तू से आएगा। हल हासब तुम, नाम हासबना, नाम हसबना, हासबना, हम हासबना, बहुत ही आसान है माजी अल्हम्दुलिल्लाह। मुजारे हासबा का आएगा युहासिबु, मुफाला के सौन पर, तो युहासिबु वो हिसाब लेता है। मुजारे में दोनों ज़बानें होंगे, यानी कि प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। युहासाबु, युहासबू, सॉरी युहासिबु, युहासिबु, युहासिबूना, तुहासिबु, सारे फिर कीजिए। युहासिबु, युहासिबूना, तुहासिबु, उहासिबु, तुहासिबूना, हासिब। अलिफ तब्दील है, दरमियान में जो ज्यादा किएगा, बाकी सारी की सारी चीजें शुरू में भी वही अलामात है मुजारे की। या आता है गायब के लिए, और मुखातब के लिए ता और हमजा आता है, और फिर जमा के लिए ता और नून आता है। शुरू की वो भी अलामतें वही हैं और आखिर में भी वही है, वहाँ नून जमा के लिए आ गया है, जैसा कि युहासिबूना और तुहासिबूना में आ गया, ठीक है? सेम वही चीज़ है, सिर्फ अलिफ का इसमें इजाफा हुआ है जो कि ज्यादा किया गया। अरबी बोलचाल है बहुत आसान। हल युहासिबु, नाम युहासिबु, हासिबु, हल युहासिबूना, नाम नाम हासिबुना, हल तुहासिबु, नाम नाम हासिबु, हासिबु, हल तुहासिबूना, नाम हासिबु। तुहासिबु। अल्हम्दुलिल्लाह, माजी और मुजारे क्लियर हो गया सबको? कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? जी नहीं है, नहीं। अब इसका अमर कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान तरीके से। हासबा आपने पढ़ा था माजी, और युहासिबु मुजारे पढ़ा था, तो अमर क्या आएगा? कैसे बना अमर? सर या को हटा देंगे और आखिरी लफ्ज को हासिब, सुकून हासिब से कैसे बना? सुकून कर देंगे, या को हटा देंगे और बा के ऊपर वैसे तो सुकून लगा देंगे, वैसे तो सुकून लगा आमतौर पर मुजारे से बनता है, लेकिन अगर इसको बहुत आसान करना हो तो आप माजी से भी बना सकते हैं। कि हासबा था तो यहाँ पर क्या कर दिया, सेकंड लास्ट जो सीन पे जबर था तो इस पे जेर कर दिया और आखिर को साकिन कर दिया। अमर में आखिर तो साकिन होना ही होना है, ठीक है? तो सेकंड लास्ट पे जो है वो जबर था तो उसको जेर बना दिया, तो हासिब बन गया अमर। माजी से आसान तरीके से बना सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप मुजारे से बनाएं, जैसा कि तरीका चलता आ रहा है मुजारे से बनाने का, तो मुजारे की अलामत या को गिरा दें तो फिर भी वही रह जाएगा, फिर आप आखिर को साकिन कर दें और सेकंड लास्ट पे ऑलरेडी जेर आई हुई है, ठीक है जी? तो मुजारे की अलामत या को गिराएं और आखिर में साकिन कर दें तो हासिब बन जाए। सिंपल, ये भी सिंपल तरीका है। माजी से बनाएं, मुजारे से बनाएं, सिंपल तरीके से बन सकते, ठीक है? अमर है हासिब, हासिबू, ला तुहासिब, ला तुहासिबू। अरबी बोलचाल है हासिब, अमर जो है उसका जवाब किससे आएगा? मुजारे से। हासिबू, मैं मुहासबा करता हूँ। मुहासबा किसे कहते हैं? ना हिसाब लेना, आप जजमेंट करना।
जजमेंट करना, एबिलिटी करना, एक अपना हिसाब करना, अपना मुहासबा करना। तुम सब हिसाब दो, तो क्या होगा, नुहासिबु, हम सब हिसाब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका इसम फाइल इसम मफूल है, वो भी बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से। इसम फाइल इसम मफूल के लिए हमने क्या करना है, शुरू में मीम लगाना है, पेश वाला मीम। इसम फाइल इसम मफूल के लिए शुरू में मीम लगाना है, जेर और लगानी है, सेकंड लास्ट को जेर लगाएंगे तो इसम फाइल, और जबर लगाएंगे तो जबर लगाएंगे इसम मफूल। जबर फाइल इसम मफूल बनाना आसान है, समझ आ गई। शुरू में मीम लगा दिया तो सेकंड लास्ट को जेर कर देंगे तो बन जाएगा और मसदर क्या होगा? नंबर देखते हैं, हासिब, ठीक है, हासिब, और भी बोलचाल ये हमने पहले की है, स्लाइड्स रिपीट हो गई हैं। मुहासिब और मुहासब, ठीक है, इसम फाइल मुहासिब सेकंड लास्ट के जेर के साथ, फाइल जो है इसम मफूल जबर के साथ आएगा मुहासब। और मसदर सर, मसदर क्या होगा? आएगा मुहासबा, मुहासबा मुफाअला, मुहासबा मुफाअला। जब गोल ता को जब आप पढ़ते हैं तो मुहासबा, आखिर में हा का साउंड आता है, मुहासबा तुन भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जो मस्तर हैं उससे रिलेटेड है इनका बाब, उस वजन में आता है। ऐसे याद, हाँ इस तरह याद चाहिए हम कर लें, सही मोस्टली ऐसे ही होता है। लेकिन देखें अब बाब तो हमने याद करनी है ना, बाब याद करेंगे तो आगे उसके मुहासिब, इसके इसम फाइल क्या आएगा, मुहासिब, मुहासब, मुहासबा। हल अंता मुहासिब, हल अंता अना मुहासिब, अना मुहासिब, मुहासिब, नाम आना मुहासिब, इसम फाइल का इशारा है मुहासिब। हल अंतुम मुहासिबून, नाम नहनु मुहासिबून, मुहासिबून, इसम फाइल का इशारा जमा कैसे करते हैं, और नहनो के लिए इस तरह का इशारा होगा। ये टेबल हमारा मुकम्मल हुआ। इसमें मुन्नस के दो रह गए हैं। हासबा मुन्नस था, मुज़क्कर था हासबा, उसने हिसाब लिया, तो इसके आखिर में सिर्फ ता साकिन लगाएंगे, हासबत, ठीक है, हासबा के हासबत मुन्नस के लिए हो जाएगा। और तो हासिबु, अंता तो हासिबु, और हिया तो हासिबु, यहाँ पर सिर्फ बात सेम है। अल्हम्दुलिल्लाह टेबल हमने सीख लिया, इसको मुकम्मल करते हैं। टेबल एक दफा मुकम्मल, इसको इशारों से पढ़ लेते हैं, इशारों से। हासबा, हासबू, हासबता, हासबतु, हासबतुम, हासबना, हासबत, युहासिबु, युहासिबूना, तुहासिबु, उहासिबु, तुहासिबूना, नुहासिबु, हिया तुहासिबु। फिल अमर हासिब, हासिबू, ला तुहासिब, ला तुहासिबू, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबा का मस्तर आएगा मुहासबा। आइए इनकी 6 चाबी देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबा। ये 3 इसम फाइल, इसम मफूल और मस्तर, ये ब्लू कलर में है, और बाकी वो जो अफ़ाल है वो रेड कलर में। तो इनकी जो मशक हम एक दफा फिर कर लेते हैं जो अब तक हमने सीखी है। अल्लामा पहले लेसन में, तो माइक को म्यूट रखते हुए इसको इशारत के साथ कीजिएगा। अल्लामा, युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन। हासबा भी हमने पढ़ा, हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबा। ये 2 अफ़ाल अब तक हमने पढ़े हैं। इसके बाद देखते हैं जो वर्कबुक की तरफ से कुछ क्वेश्चन हैं। हासबा अरबी बनानी है
तू मुहासबा कर, हासिब हासिब तू मुहासबा कर अपने आप का, अनफुस अनफुसकुम, अपने आप अनफुस अनफुसका तका नफ्सा का, नफ्सा का अपने आप का है ना, नफ्स का, अनफुस नहीं आएगा क्योंकि अनफुस जमा के लिए आता है और कुम भी जमा के लिए आता है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे नफ्सा का अपने आप का, हासिब नफ्सा का, हासिब नफ्सा का। उर्दू में तर्जमा कीजिए, युहासिबुकुम, युहासिबुकुम बिहिल्लाह, अल्लाह तुम युहासिबु आप सब हिसाब लेते हो हासिबु हिसाब अल्लाह से, लेगा, कुम तुम सब से, बिही उसके जरिए, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह तुमसे तुम सब से उसका हिसाब, युहासिबु वो हिसाब लेगा तुम सब से, बिही उसके जरिए से, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह तुम सब से उसके जरिए हिसाब लेगा। आखिरी है अरबी में, हाँ में जवाब देना है हासिब, हासिब था, हासिबू तुम सब हिसाब लो, अनफुसाकुम अपने आप का, अनफुसा ये अनफुसाकुम अपने आप का हिसाब लो, इनकी अकाउंटेबिलिटी करो, अपना एहतसाब करो, अपना एहतसाब सबसे ज्यादा जरूरी है। हासबना अनफुसाना, हासबना हासबना अनफुसाना, देखिए तुम सब हिसाब करो अपने आप का, तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ में नाम हासबना, तो देखिए हासबना तो माजी आ जाएगा ना, तो अमर का जवाब हासिबु अनफुसाना, अनफुसाना जी नुहासिबु होगा सर, हासिबु ही आएगा, हासिबु अनफुसाना, हासिबु अनफुसना, अनफुसाना माशाल्लाह। अब इसके बाद है हासबा की तरह हाजरा का टेबल भी है, हाजरा उसने हिजरत की, हाजरा उसने हिजरत की, तो फिर माजी इस तरह से या हासबा की तरह लिखने हैं हाजरा के भी, और फिर मुजारे इस तरह से इसम फाइल इसम मफूल और सारे जो टेबल है, जैसे हासबा का हमने पढ़ा, इसी सौर पर हाजरा का टेबल भी बनाना है, हाजरा हाजरू हाजरता हासबता हाजरता। तो आखिर में ये चीज देख लें कि ये जो कोड दिए गए हैं अफाल के, जो कोड हैं जो हमें अक्सर टेबल के साथ लिखे हुए मिलते हैं, वो कोड किस तरह के होते हैं वो आप देख लें कि अगर 3 हरफ वाले अफाल में फाता होगा तो उसका फा और नून दाल सीन इस तरह से आइकन होंगे, ऐसे लिखे हुए होंगे इस तरह से। अगर 3 हरफ वाले कमजोर अफाल देखते हैं जो कि हमने कोर्स 2 में पढ़े थे, उनका कैसे कोड लिखा होगा, वाओ आइन लिखा होगा वादा का, और काला का काफ अलिफ लिखा होगा, दादा का जा अलिफ, दाल आइन का, हदा का शा का, इस तरह कोड लिखे होंगे। इस तरह से जो यकसा हरूफ वाले अफाल हमने पढ़े थे, डबल हरफ वाले अफाल, उनका कोड कैसे लिखा होगा। तो अल्लाह का वाद लाम, लाम के ऊपर जब शद होगा तो वो अल्लाह का टेबल है, और ज़न्ना का जो कोड है ज़्वाद और नून शद वाला, ठीक है। और इस तरह से मजीद फी के जो अफाल हैं जो हमने जो अबाब पढ़ने हैं, उनके कोड इस तरह लिखे होंगे। मजीद फी के लिए साथ प्लस का निशान होगा, जिससे आपने समझना है कि ये मजीद फी है। अल्लामा का कोड हो तो क्या लिखा होगा, आइन लाम साथ प्लस का निशान होगा, इस तरह से हासबा का हा अलिफ और प्लस का निशान होगा, ठीक है। अस्लमा का होगा हमजा और सीन, और तदब्बरा का ता और दाल, तदारसा का ता दाल और अलिफ, इनकलबा हमजा नून हमजा खा। तो ये सारे के सारे कोड हैं जो आपकी किताब में भी इस्तेमाल हुए हैं, वहाँ लिखे हुए हैं, वर्कबुक में भी हैं। तो जहाँ आपके पास इस तरह की चीज़ें आएंगी तो आपने समझना है कि ये किस बाब से है, इसका कोड क्या है। तो जब कोड आपको पता चल जाएगा, साल लिखा हुआ होगा, तो आप उसको उसी साउंड पर बनाएंगे, उसी तर्ज पर आप उसको उस फेल को बनाएंगे, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है वो मुकम्मल हुआ। इसमें हमने आज कवर किया है
کورس 3 میں 6C لیسن کو، اور ہم اس کو اس دعا کے ساتھ ہمارے اس کورس کو آج کے لیسن کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سیکھنے، سکھانے اور آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔